السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لاسٹ لیکچر میں ہم ویکسین سے پہلے تک پڑھ چکے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ویکسین ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ویکسین کس کو کہا جائے؟ ویکسین دراصل ایک ایسا مادہ ہے جس کے اندر کمزور یا مردہ جراثیم موجود ہوتے ہیں، اور اس کو کسی بھی جاندار کے جسم میں اینٹی باڈیز کی پیداوار کے ذریعے سے بیماری کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ 1796 میں ایک برطانوی معالج جس کا نام ایڈورڈ جینر تھا، اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو کاؤ پاکس سے متاثر کیا، اور یہ کرنے کے لیے اس نے کاؤ پاکس کی بیماری سے متاثرہ ایک جاندار کے جسم سے پس سیلز لیے، پیپ کے سیلز لیے، دراصل جس کے اندر مردہ جراثیم، کمزور جراثیم موجود ہوتے ہیں، اور ایک انجیکشن کے ذریعے بچے تک یہ منتقل کر دیے۔ بچے کو کاؤ پاکس کی بیماری لاحق ہوئی اور بچہ اس سے صحت یاب ہو گیا۔ اسی بچے کو ایڈورڈ جینر نے دوبارہ سے اسمال پاکس کے مریض کے جسم سے پس سیل لے کر انجیکٹ کیا، لیکن اس بچے میں اسمال پاکس کی بیماری واقع نہیں ہوئی۔ یہ ایک حیران کن حقیقت تھی کہ پہلے تو بیماری ہوئی تھی لیکن دوسری دفعہ نہیں ہوئی۔ تو یہ کلیئر ہو گیا کہ انٹینشنل انفیکشن اگر کاؤ پاکس سے کروایا جائے تو وہ لوگوں کو اسمال پاکس کی بیماری سے بچاتا ہے۔ اس میتھڈ کو ویکسینیشن کا نام دیا گیا، اور جو مادہ، جو سبسٹانس اس کے لیے استعمال کیا گیا اس کو ویکسین کہا گیا۔ دراصل ویکسینیشن کا لفظ لاطینی زبان کے لفظ ویکا سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب کاؤ ہے۔ کاؤ پاکس کی بیماری گائے سے منتقل ہوتی ہے، اور دراصل وہ جو پس سیل تھے وہ ایک ملک میڈ یعنی گوالن کے جسم سے اس کے پیپ کے سیلز لیے گئے تھے۔ وہاں سے اس طریقہ کار کا نام ویکسینیشن پڑا، اور اس مٹیریل کو ویکسین کا نام دیا گیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ ویکسین کام کیسے کرتی ہے؟ پیتھوجنس کے اندر خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جنہیں اینٹیجنس کہا جاتا ہے۔ پیتھوجنس جراثیموں کو کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ جراثیم جسم میں ہوسٹ کی باڈی میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی پروٹینز امیون رسپانس سٹیمولیٹ کر دیتی ہیں، یعنی جیسے ہی یہ جراثیم کسی صحت مند انسان کے جسم میں جاتے ہیں تو اس جسم کے اندر اس کے مقابلے میں مدافعت کا نظام بننا شروع ہو جاتا ہے اینٹی باڈیز کی تیاری کی صورت میں۔ اینٹی باڈیز پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں اور ان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ خاص قسم کے سیلز میموری سیلز بن جاتے ہیں، اور یہ میموری سیل یاد رکھتے ہیں فیوچر میں دوبارہ کبھی اگر اس طرح کے جراثیم جسم میں داخل ہوں تو ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یہ میموری سیل انسان کے خون کے اندر موجود رہتے ہیں اور فیوچر میں پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ جب کوئی ویکسین جس کے اندر کمزور یا مردہ جراثیم ہوں اس کو خون کے اندر شامل کیا جائے تو وائٹ بلڈ سیل فوراً سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں، اور بی لیمفوسائٹ جو کہ وائٹ بلڈ سیل کی ایک ٹائپ ہے، یہ کمزور یا مردہ جراثیموں کو فوراً پہچانتے ہیں، دشمن کے طور پر ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں، اور فوراً ان کے خلاف اینٹی باڈیز بننے کا عمل شروع کروا دیتے ہیں۔ یہ اینٹی باڈیز خون کے اندر رہتی ہیں اور جراثیموں کے خلاف مدافعت مہیا کرتی ہیں، اور اگر ریئل پیتھوجنز صحیح والے مضبوط اور طاقتور جراثیم خون میں داخل ہوں تو پہلے سے موجود اینٹی باڈیز ان کو کل کر دیتی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کہ سب سے زیادہ ویکسین استعمال کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ انجیکشن ہے، لیکن بعض ویکسین ماؤتھ کے ذریعے یعنی منہ میں قطروں کی صورت میں یا نیزل کیویٹی میں سپرے کی صورت میں بھی دی جاتی ہیں۔ اور ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیشن جو کہ باکس میں مینشن ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اسکول جانے سے پہلے ویکسینیشن کروائی جاتی ہے، اور بچوں کی ویکسینیشن کی وجہ سے ان میں بہت سی کامن ڈیزیزز نہیں ہوتی، جس میں ووپنگ کف شامل ہے، پولیو شامل ہے، اسمال پاکس شامل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور لاسٹ باکس، کچھ ویکسینز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی امیونٹی
پوری زندگی کے لیے نہیں ہوتی، لائف ٹائم کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹیٹنس کی ویکسین ایک خاص وقت کے لیے مؤثر ہوتی ہے۔ اس کیس میں بوسٹر شاٹس لگائے جاتے ہیں اس لیے تاکہ پروٹیکشن کو کنٹینیو رکھا جا سکے۔ یہ ٹیٹنس کی ویکسین کب کی جاتی ہے؟ خدا نخواستہ جب کبھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، آپ کو انجری آ جائے، چوٹ لگ جائے، تو تب آپ کو ٹیٹنس کی ویکسین اینٹی ٹیٹنس انجیکشن کی صورت میں پرووائڈ کی جاتی ہے، بیکاز یہ ویکسین لائف ٹائم امیونٹی پروڈیوس نہیں کرتی بلکہ وقتی طور پر ہی امیونٹی کو پروڈیوس کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔